اور ساری جماعتیں پڑھتے ہیں، اور کبھی ہمارے حقیقی بانجے میر ہلال صاحب کو آپ نے سنا، تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت عمر رہنے سے وابستہ ہیں اور بہترین خطیب ہے، خدا نے احسان کیا ہے اور اشعار تو آپ کو سنی ہوئی، تو مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ سرد کر رہا ہوں، جب سے زوال کربلا آئے آخروں کی برس میں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو قدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے گوندھ اس بات کا شرف دیا کہ جب ان کے بابا کے فضائل ہوں تو چہرہ گلاب ہو، دل خوشی سے پلیوں اچھلے، اور جب موسم غم آئے یاد حسین آئے تو آنکھوں کے مشکیزے آنسوؤں کی سبیل لگا۔ یہ کوئی سادات عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نور میسر ہو کہ سلام ہو پر اور ایک صدقہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ میرے برادر خود فیضان صاحب مولا انہیں اور توفیق دے، نہایت خوشگلو، مجھے بہت عزیز ہیں یہ خواہش تھی کہ میں چند لمحے آپ کے درمیان ذکر آل محمد کروں، تو قبلہ اس حدیث کی شرح میں کیا کروں گا مگر ایک زاویہ بس کی عطا ہے، ورنہ ہم تو کھناتے ہوئے کوزے تھے، اتنے سوکھے ہیں کہ کھنکھناتے ہوئے کوزے ہیں، تو یہ ذرا سا کچھ اس میں عطا فرما دیتے ہیں تو وہی آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث پیغمبر ہے، جس کے کہنے سے قرآن قرآن ہے۔ جس کے کہنے سے قرآن قرآن ہے، ورنہ کسی ادیب کے باپ کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ قرآن کسی لائبریری پہ نہیں اترا، نہ قرآن کسی صحابی پہ اترا، قرآن قلب پیغمبر پہ اترا۔ یہ متشاعروں کی کائنات نہیں ہے کہ شعر کسی کا نام کسی کا، یہ صادق و امین ہے، کلام اس کا تو کہہ دیا قال اللہ، کلام اس کا تو کہہ دیا قال اللہ۔ آپ نے غور فرمایا لفظ نبی ہے، کوئی استثناء نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین مولا مشرق کے حق ہے۔ بسم اللہ سفر ہے دلاتے کر انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو حضرت خطیب سنائیں گے، موقع ملے گا۔ علیہ السلام ہدایت کا نجات کا بس ایک بات کہیے، نجات کا سکینہ ہے۔ یہ دنیا کا قبلہ 10 لوگوں کے لیے، 20 لوگوں کے لیے، نجات کا سفینہ ہے، تو جب کہہ دیا سفینہ ہے تو چونکہ کلام مصطفیٰ یہ رحمت للعالمین، لہذا ان کے کلام کا ہر فکرہ
وہی دائرہ رکھے گا. تو پوری کائنات کا کوئی بھی بشر اگر طالب نجات ہو تو وہ سفینہ حسین میں آ جائے, یعنی حسین کے پاس آ جائے. اگر پوری دنیا کے لوگ مل کے آنا چاہے نجات کے لیے, جب بھی حسین کے پاس آ جائے, کیونکہ حسین چند لوگوں کے لیے سفینہ نجات نہیں ہے, حسین پوری کائنات کے لیے سفینہ نجات نہیں. اسی لیے اللہ نے زمین کربلا کو یہ تاثیر دی کہ اگر پوری کائنات سمٹ کے ایک وقت میں آنا ہے تو کربلا سب کو اپنے دامن میں سمیٹ تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نجات چاہتے تھے مگر ہمیں کشتی کے جگہ. واہ 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 واہ. اب اگر ایسی کشتی کو کوئی چھوڑ کے بھاگے, اتنا یاد رہے انسان کو کیا پہاڑ بھی بچا نہ پائے گا. میں نے اس ادارے سے کام لیا ہے, تاریخ کو نچوڑ دیا ہے. اگر کوئی اس کشتی نجات کو چھوڑ کے بھاگے گا تو بشر تو کیا پہاڑ نہ بچا پائیں گے. دلیل دوں, کشتی نوح بیٹا ہی بھاگا. واہ 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 واہ. بیٹا ہی سگا بیٹا بھاگا. لوگ کہتے ہیں اجی وہ تو صحابی ہے, ذرا احتیاط سے کیسی باتیں کرتے ہو, بیٹے کا تو بھروسہ ہے نہیں. صحابی واہ واہ واہ. جناب بیٹے کا بھروسہ ہے. صحابی کا بھروسہ ہاں ہے بھروسے والے, مگر ان کے نام بھی ہم جانتے ہیں. تم نہیں لیتے ہو وہ نام, ہم لیتے ہیں وہ نام. سلمان کیسا لگا, ابو ذر کیسا لگا, مقداد کیسا لگا, عمار کیسا لگا, حذیفہ. الحمدللہ. تو یہ سفینہ چھوڑ کے لوٹا, اس کی قسمت میں ڈوب جانا ہے, غرق کرنا. بس کہیے تو اقرار ساروں. کشتی وہ بھی تھی جو نوح نے بنائی تھی, کشتی یہ بھی ہے جہاں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اسلم عاشق بھائی فطرہ کہہ رہا ہوں, پہلی بار کہہ رہا ہوں. کشتی وہ بھی جو نوح نے بنائی, کشتی یہ بھی جہاں بیٹھے ہیں, مگر دونوں کشتیوں میں فرق ہے. اسے چھوڑنے والا تری میں ڈوبا, اسے چھوڑنے والا خشکی میں ڈوبتا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. اسے چھوڑنے والا تری میں ڈوبا. نہیں واہ 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 واہ. کشتی نوح چھوڑ کے ان کا بیٹا بھاگا. وہ بلاتے رہتے, امر بالمعروف کے تحت بلاتے رہتے, آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ بیٹے. تو اللہ کو کہنا چاہیے نوح پریشان نہ ہو, تمہارا بیٹا ہے.
ہم بچا کے لوٹا دیں گے. واہ 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 واہ. اللہ کو کہنا چاہیے نا کہ بہت باریک بات کہہ رہا ہوں, سوچتے رہیے گا. نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کو. اللہ کو کہنا چاہیے آپ کا بیٹا ہے, کبھی کا بیٹا ہے, پریشان نہ ہو, دل پر قابو رکھو, قرار رکھو, دل کو سنبھال کے رکھو. یہ کہیں بھی جائے گا تو محترم نو تمہارا بیٹا ہے, آج رہا ہے, آج نہیں آدھی سے بچا کے تمہیں جوڑی میں ڈال دینا. بگڑ گیا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم تمہیں جوڑی میں ڈال دینا. لیکن اللہ نے کہا نو بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگر نبوت کے خلاف جائے گا ڈوبے گا. بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگر نبوت کے خلاف جائے گا تو ڈوبے گا, تو پھر زوجہ ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یا اللہ نوح کے بیٹے نے خطا کی ہے, کسی موج سے کہہ کہ ذرا پڑھ کے اپنی لپیٹ میں لے لے, سمیٹ کے دامن میں رکھ لے. مگر یہ موجیں بھی انتظار کر رہی ہیں, طوفان کی لہریں بھی انتظار کر رہی ہیں, آگے آگے وہ, پیچھے پیچھے طوفان. کیا منظر ہے. آپ تاریخ کے کیمرے میں دیکھیے, تاریخ کا ویڈیو کیسے لگائیے, پرانے زمانے لگائیے, تو سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. آگے آگے کنعان بھاگ رہا ہے اور پیچھے پیچھے طوفان جا رہا ہے. جس پہاڑ پر چڑھتا ہے وہ پہاڑ ڈوبتا ہے, جس پہاڑ پر چڑھتا ہے وہ پہاڑ ڈوبتا ہے. پروردگارا یہ پہاڑوں کی کیا خطا ہے. نوح کے بیٹے کو غرق کر اللہ آواز دے گا, میں بتانا چاہتا ہوں ظالم کو بعد میں ڈبوتا ہوں, اسے پہلے ڈبوتا ہوں جو ظالم کو پناہ دے. واہ 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 واہ. اسے پہلے غرق کرتا ہوں جو ظالم کو پناہ دے. پہاڑوں کو سمجھ لینا چاہیے. نہیں بکیے زبان پر آیا ہو کہ میرے سامنے میرے دو بزرگ صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس جملے کا یہ ضرور اٹھائیں کیونکہ تاریخ سب کی نظروں میں ہے. کم سے کم بات کے لوگوں کو یہ سوچ کے پہاڑوں پر چڑھنا چاہیے جان بچانے کے لیے. نبی کو چھوڑنے کے بعد نوح کا بیٹا نہ بچا. تو پھر یہ کیا بچیں گے. اچھا تو بات تمام کرتے ہیں, بس آخری بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. تو بلکہ آپ جی چاہ رہا ہے 2-3 شعر کیونکہ دوسری مجلس میں اس کے بعد قبلہ آئے ہوئے ہیں. تو اب اگر میں اس مضمون کو چھیڑوں گا, اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے, پیچھے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اندر آنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف. یار پسندیدہ تردی ذرا نازم ہے اور اس کے ساتھ قافیہ جس کو عام طور سے لوگ کہتے ہیں پامال نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ شعر کہنا تھوڑا سا لیکن کراتی تو کہنا چاہتا تھا. مطلب نظر ہے مضمون ویسا کہ
رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ قبلہ دوسرا مصرع، سرکار بابر حوائج کے دیار میں بیٹھے ہیں، رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں۔ کیونکہ خواص بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے۔ رکی ہے دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، واہ واہ واہ۔ ابھی رہوار نے پہلا قدم۔ اب لوگ کہتے پانی پینا نہیں تھا تو دریا میں اترے کیوں؟ سنو، ان کے ہر عمل میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ علمدار آتش، علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں۔ شکیل بھائی شاعر ہیں آپ تو ماشاءاللہ۔ علمدار آتش، علمدار آتش، رعایتیں دیکھیے گا۔ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں۔ شیر ہو گئے، دو مطلب ہو گئے، اب شیر تاکہ 5 ہو جائے۔ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان مٹا دے کے رکھا ہے۔ دریا جو ہے وہ آگے سے یوں پھٹتا جا رہا تھا، جناب موسیٰ گزرتے جا رہے تھے۔ دیکھیے گا میری طرف، علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں۔ اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے۔ اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں۔ اگر دم ہے، اہل نظر اگر داد سخن دے تو عرض کروں، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا بیٹا دیکھے گا موسیٰ ہے پانی میں۔ قبلہ شعر پڑھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے۔ فلسفہ دیکھیے، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی۔ حیدر 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 حیدر۔ کیا کہنے والا، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، جو پانی تو نہیں پیتا۔ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا۔ اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ عاشور کا موسیٰ ہے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، آقا کے چاہنے والوں، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، حضور مگر رہتا ہے،
میرے نوجوان بھائیوں، غور سے شعر کو سنیے گا. ہمارے وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک ماں کا شیر، دوسرے باپ کا خون. شعر پڑھ رہا ہوں. دیا ہے امتحان ام البنی کے شیر نے پائے ہم مسلسل. دیا ہے امتحان ام البنی کے شیر نے پائے ہم. علی کا شیر جتنی دیر ٹھہرا ہے پانی. علی کا لال جتنا، علی کا خون، علی کا خون جتنی دیا ہے امتحان ام بنی کے شیر نے پیام. علی کا خون جتنی دیر بھی ٹھہرا ہے پانی میں، یاد رہے دریا پر قبضہ کرنا یہ علی کے خون کی تاثیر تھی، اور پانی کو لے کے پھینک دینا یہ ماں کی وفا کی تاثیر، شیر مادر کی تاثیر. تو دیا ہے امتحان ام بنی کے شیر نے پایا. علی کا خون جتنی دیر ٹھہرا ہے پانی میں. بشیر سنیے اسر مومن کا اسر مومن کا کوئی مرد پتہ ہو اسر مومن کا اسر مومن کا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے جناب نوح کشتی میں. واہ 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 واہ. یہ تو اعلان میرے مولا خوش رکھتے ہیں ماشاء اللہ انہیں توفیق دی ہے. یوں ہی پڑھتے رہیے، شاد و آباد رہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کوئی بدعقیدہ ہو نوح کشتی میں اور بیٹا ہے پانی میں. کوئی بات نہیں، اسے بری لگ رہی ہے بات. جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا ہے. وقت وقت کم کہتا ہوں ہو جائے تو اور شیخ ہوئے بس مقطع سنا. بلال سنیے گا، بلال اس باوفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. دلیل قائم کرنا. بلال اس باوفا کی پیاس، بلال اس باوفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. پھر پڑھ رہا ہوں مثلا. بلال اس باوفا کی پیاس، نام لیجئے، بلال اس باوفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. وہ شعلوں میں تھے زندہ اور یہ زندہ ہے پانی میں.
آپ سب کو جزا دیں. تو یہ ہمارے وجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ایک عرصے دراز سے نواب خانی کا ایک سلسلہ ہے، نواب خانی کا، اور ہم سونو اولو بھائی سب کو سنتے ہیں اور سب کے لیے جو بھی دعاؤں کی بوسیدہ لفظیں ہیں وہ مولا کی بارگاہ میں روانہ کرتے ہیں. تو مولا سب کو شاد و آباد رکھے. تو جن لوگوں کو میں نہیں جانتا، تو کیونکہ میں کوئی ذوالفقار علی تو ہوں نہیں، جزاک اللہ. تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ذکر مولا کرتا ہے مخلصانہ طور پہ وہ میرے دل میں بستا ہے. دل میں تو مولا بسے ہوئے، دل کے پہلو میں بستا ہے. تو 7 نیزوں کا شہیدوں کے جو اصغر نکلے، 7 نیزوں کا شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نہیں. سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. بچو شیر جس کے لیے طویل کلام ہے، پھر انشاءاللہ کبھی، کہ سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، لے کے خود خانہ کعبہ بھی چادر لے کے خود خانہ کعبہ. بات تمام کر دی. انشاءاللہ محبت فرماتے ہیں، میں اس کا تو نہیں ادا کر سکتا، مولا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ آقا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیں، بلکہ بار بار اپنی بارگاہ میں اپنی جناب میں بلائیں. بس دوسری مجلس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بطور معجزہ، کیونکہ کربلا معجزات کا منبع، کربلا معجزات کا مرکز ہے، سرچشمہ ہے. معجزہ نہیں، معجزے ہوتے ہیں، مگر نگاہیں دیکھنے والی. آپ کہیں گے کیسا معجزہ؟ ارے آپ یہاں موجود ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آپ جنت میں موجود ہیں، جنتوں کی جنت. یہ تو مجبوری ہے لفظوں کی کہ ہم کربلا کو جنت کہتے ہیں، ورنہ یہ کربلا کیا ہے؟ یہ کربلا ہی ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. تو جو بھی آقا ہے، ایسے کریم لوگ ہیں کہ جیلوں کے بھی جو لوگ آئے ہیں، تو جو بھی ظریف میں جاتا ہے اپنی حاجتیں لے کے جاتا ہے. مولا یہ مشکل آسان کر دو، مولا وہ مشکل آسان کر دو، مولا وہ مشکل آسان کر دو. کبھی آواز حسین یہ نہ آئی کہ پرسہ دینے آیا ہے یا مانگنے آیا ہے.
اگر محسوس کر لیا ہو تو اسی جملے پہ پرسا ہو جاؤ. کبھی اس قریب نے یہ نہ کہا پرسا دینے آئے ہو یا جھولی بھرنے آئے ہو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تحت قبہ اگر دعا مانگو گے تو ضرور قبول ہوگی. کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا جب ہم اجڑ گئے تو کوئی کیوں آباد ہو، مگر حسین اس قریب کو کہتے ہیں جو خود اسی لیے اجڑا کہ توحید آباد ہو جائے، کلمہ نبوت آباد ہو جائے، غریب آباد ہو جائے. تو جو بھی آتا ہے اور پھر یہ دو باب الحوائج، تو باب الحوائج کا جو بھی آتا ہے تو یہ اس کی مشکل آسان کرتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہیں روایت میں تو نہیں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے، لیکن یہ میرا اپنا احساس ہے، میرے دل کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس بارگاہ میں جا کے آسانی سے بی بی سکینہ کا نام نہ لیا شاید جو میں کہنا چاہتا تھا اگر میں کہہ سکا ہوں تو بڑے احترام سے. اور جب کوئی بہت اہم بات ہو جبھی انہیں بیوی کا واسطہ دیا کیجیے، ورنہ یہ کہ اس دروازے سے تو سب کو یوں ہی ملتا ہے. تو ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے وجی صاحب سنو حضور، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے چلی فیضان. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، میں نے علماء سے سنا ہے معجزات کے نام پہ. تو بیٹے نے فطرتاً پوچھا اماں کہاں چل رہی ہو؟ تو ماں نے کہا عباس کی جناب میں چل رہے ہیں. تو بیٹے نے پوچھا اماں یہ عباس دلاور کون ہے؟ کہ میرے لال یہ بہت بڑے بہادر، بہت بڑے شجاع، بہت بڑے سعید، ان کے در پر جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. میں بھی جب آئی تھی تو انہی سے کہا تھا کہ ایک بیٹا عطا کر دو تو تجھے پایا. تو بیٹے نے پوچھا اماں ان کے بابا کا کیا نام؟ تو ماں نے کہا میرے لال عباس کے بابا کا نام علی مرتضیٰ ہے. تو کہا کیا وہ بھی وہیں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ نجف میں آرام کرتے ہیں. یہ کہتے کہتے کربلا آ گئی، حرم عباس نظر آیا. وہ خاتون بیٹے کو لے کے آگے بڑھی، جیسے ہی قریب ظریف پہنچی ایک ہاتھ سے بیٹے کا بازو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے ظریف کو پکڑا، بچے کو چپکا کے روزے سے کہا عباس وعدہ نبھانے آ گئے. آوازوں کو دبا کے نہ رونا، جو بھی تمنا ہو مانگ لیجئے، یہ قبول. ایک تو کربلا کی فضا، دوسرے مجلس حسین، پھر اس پر کریا. ارے یہاں تو یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ بی بی آئی ہے، بی بی تو ان دنوں یہی ہے، امام زمانہ یہی ہے، یہی کربلا ہے. یہ تو ہماری بے حسی ہے جو ہم محسوس نہیں کر پا رہے. اکبر نے ایڑیاں یہی رکھی ہے، قاسم بابا یہی ہوئے ہیں، اصغر باپ کے ہاتھوں میں یہی الٹ گئے تھے، حسین کا گلا یہی کاٹا گیا ہے. یہی کربلا ہے سوگوارو جہاں ہم زیارت کو آئے ہیں. تو یوں بچے کو چپکایا، عباس آ گئی میں وعدہ نبھانے، اور یہ کہہ کے فرش پر گری. اب جو چند عورتیں آگے بڑھی انہوں نے نفس پکڑی تو دیکھا یہ تو مر چکی ہے.
بچے کو پتا چلا ماں مر گئی، بچے نے کہا میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ کے بچے نے قریب جا کے کہا اماں اماں اماں، جب کوئی آواز آئی تو بچہ گھبرا کے اٹھ کر ننھے ننھے ہاتھوں سے زمین کو پکڑ کے کہا عباس میری ماں رستے بھر تمہارے فضائل سناتی آئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ تمہارے دروازے بات آئے خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں بھی جاؤں گا نہیں خالی ہاتھ، میری ماں کو زندہ کرو عباس۔ تو روتا رہا بلکتا رہا، مگر یہ کہ ماں زندہ نہ ہوئی۔ آخر کو خدام معلوم پڑے تو انہوں نے کہا خواتین سے کہ جنازہ لے چلو، تدفین کا انتظام کیا جائے، یہ تو بچہ ہے روئے روئے تڑپے گا پریشان ہوگا۔ جب بچے نے دیکھا کہ میری ماں کو دفنا دیں گے، ایک مرتبہ آگے بڑھا، اس نے کہا ضرور دفنا مگر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں کہیں جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں تو دفنا دینا۔ یہ کہہ کے وہ ایک طرف کو دوڑتا ہوا چلا، ابھی کچھ دور سناٹے میں گیا تھا کہ سامنے سے دیکھا ایک نقاب پوش سوار بچے کے سامنے آ کے رکا، آواز دی دفن کہاں کا ارادہ ہے؟ بچے نے کہا اے سوار میرا رستہ نہ روک، مجھے جانے دے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سوار نے کہا بتا تو کہاں جاتا ہے؟ اب مجھے جانے دے۔ کہا ہوا کیا تھا؟ میری دنیا اجڑ گئی، میری کائنات لٹ گئی، میری ماں مجھے عباس میں لائی تھی، وہ مر گئی، میں عباس سے کہتا رہا زندہ کر دو، انہوں نے نہ کیا، تو کہا ادھر کہاں جاتا ہے؟ کہ میری ماں نے بتایا تھا عباس کے بابا نجف میں رہتے آئے، میں جا کے شکوا کروں گا۔ سوار نے کہا واپس جا، ارے تیری ماں زندہ ہو گئی حکم خدا سے، مگر اتنا یاد رکھنا کبھی میرے بابا سے میرا شکوا نہ کرنا۔ میں عرض کروں گا ایک بچے کا تڑپنا نہ دیکھا گیا، ہائے سکینہ رخسارہ متوجہ، ارے تازیہ نے واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ حسین۔ رویا ہے
پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماشوں کے نشان پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماشوں کے نشان کاش بابا کو ہے کاش بابا کو دکھا دے میں بتا کر عابد بیٹری ختم ہے بیٹری لو ہو گئی ہے ٹھیک ہے 10 یا 20 غور نہیں کیا مجھے پہنا ہوا مکمل حسین تھی